نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے بلند کر رہے تھے القواعد من البیت، کر رہے تھے بنیادیں خانہ کعبہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، یعنی کہ دونوں باپ بیٹا مل کے خانہ کعبہ کو اس کی بنیادوں پر کھڑا کر رہے تھے۔ یہ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے بنا، اس کی اصل اوریجنل تو تبھی تھی، لیکن پھر طوفان نوح میں یا اس کے بعد یہ منہدم ہو گیا، اور بعد میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس کے آثار بظاہر باقی نہیں رہے تھے، صرف اس کی بنیادیں، وہ جن بنیادوں پہ تھا تو اللہ نے ان کو بتا دی اور حکم دیا کہ اب خانہ کعبہ کو اب دوبارہ آباد کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ بیٹا کہ مجھے یہ چیز دکھائی گئی ہے، تم اس میں میری مدد کرو گے۔ وہ تو فرما بردار بیٹے تھے، کتنی قربانی انہوں نے دی تھی کہ جب چھری چلانے کا موقع آیا تو انہوں نے اس پہ بھی لبیک کہا، تو ایسے فرمانبردار ترین بیٹے تھے، تو وہ ساتھ شامل ہو گئے ابا جان کے کہ آپ آئیں مل کے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو کھڑا کرنا شروع کیا ان بنیادوں پر جو شروع سے تھی بیت اللہ کی، کیونکہ سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے اللہ نے جس کو منتخب کیا تھا وہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ تو جب وہ کرتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر لا کے دیتے اور ابراہیم علیہ السلام ان کو ان کی جگہوں پہ رکھتے جاتے تھے، اور پھر وہ ایک پتھر بھی آیا جو جب اونچا جا کے لگانے کا وقت آیا تو ایک بڑا پتھر لیا جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اس کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے اس کو تھوڑا سا اور اونچا کیا بلڈنگ کو، جو اس کے سراؤنڈنگس میں جو بنا رہے تھے۔ تو اب یہ یہاں ایک بڑی قابل غور بات ہے، آگے کیا کہہ رہے ہیں، یہ جب بیت اللہ کو بنا رہے ہیں کتنا پیارا اور اونچا عمل کر رہے ہیں، اور کیا پڑھ رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو قبول کر، منا ہم سے، کہ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جو ہے اور جاننے والا ہے۔ اب کام کیا کر رہے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اس سے اونچا کام کیا ہوگا، اور کرنے والے کون ہیں، خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اللہ ذبیح اللہ، ایسے زبردست قسم کے پیغمبر، دونوں اونچی شان والے، اور کیسی قربانی دینے کے بعد کہ پہلے اپنی بیوی کو اور بچے کو شیرخوار کو ایسے جنگل بیابان میں اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، شام کے باغات اور ان سرسبز چیزوں کو چھوڑ کے ادھر آئے اور ان کو وہاں پہ اللہ کے حکم پہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب بیت اللہ بنانے کا حکم آیا تو اس کی تعمیر میں کھڑے ہو گئے۔ وہ اتنی قربانی دینے کے بعد انسان جب نیکی کرتا ہے تو اس کے اندر نیکی کا بھی غرور آ جاتا ہے کہ بھی میں نے ایسا نیک کام کیا ہے، لیکن یہ تو نبی تھے اللہ کے، تو ان کے اندر تو عاجزی بڑھ رہی تھی، جتنی نیکی کرتے جا رہے تھے، جتنا بڑا عمل کرتے جا رہے تھے، اتنی عاجزی بڑھتی جا رہی تھی۔ تو اس عاجزی میں انہوں نے کہا کہ ربنا تقبل منا، اللہ ہمیں اس چیز کو قبول فرما لے ہم سے۔ تو یہاں یہ سمجھ آتی ہے بات کہ نیکی کرنا اور بات ہے اور اس کو قبول کرانا اور بات ہے۔ ہم تو اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں نا، جی ہمیں یہ نیکی کر لی، ہم تو بڑے نیک ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کیا طریقہ کار اختیار کریں ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ نیکی بھی کرو اور جھکتے بھی چلے جاؤ، اور عاجزی اختیار کرو کہ اللہ اس کو قبول کر لے، اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول کر رہے اپنے فضل و کرم سے کہ ہم میں اس کی کرنے کی طاقت نہیں، سب تیرا فضل ہی ہے، تو اس کو قبول کرانے کا طریقہ۔ تو ربنا تقبل منا، اب کوئی بھی نیکی انسان کرے تو یہ جملہ ہمارے منہ پہ ہونا چاہیے، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اللہ ہمیں اس سے بڑی نیکی تو ہم کر ہی نہیں سکتے نا، اور اتنا اخلاص جو نبیوں کا تھا ہمارا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور علم والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، بنا دے ہمیں، مسلمین لک، مسلمین فرما بردار، اپنا فرما بردار بنا دے، ومن، یعنی کہ اب یہاں بھی اور ہی عاجزی کا اسی کا سلسلہ چلتا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ جتنی انسان نیک ہوتا ہے، جتنا تقوی والا ہوتا ہے، اتنا اس کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں، اتنی اس کے اندر عاجزی آتی ہے، اتنی اس کو پکڑ کا ڈر ہوتا ہے۔ تو دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی، اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ایسی امت بنا جو فرما بردار ہو تیری،
تو یہ نبیوں کی ایک اور چیز خصوصی دکھائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی نسلوں میں دین کی فکر کرتے ہیں. ان کی دعائیں بھی جو ہوتی ہیں وہ اپنی اولاد کی دین کی فکر کی ہوتی ہیں کہ ان کو امام بنا دے. پہلے گزری دعا ابھی بتایا کہ ان کو اپنا فرما بردار بنا دے ہماری نسلوں میں سے، اور ان کی یہ دعا قبول بھی ہوئی، کیونکہ مشرکین عرب میں جب بت پرستی عام ہو گئی تھی اور اتنے انہوں نے بت شد بنا لیے تھے، پھر بھی ایسے لوگ ان میں موجود تھے عربوں میں کہ جو دین ابراہیمی پہ تھے، جو بتوں سے بیزار تھے، بتوں کی عبادت سے بیزار تھے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ہی اثر تھا. آگے کیا فرمائے، ارینا مناسکنا، اور ہمیں اپنے حج کے احکامات دکھا دے، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرما دے اور اپنی اطاعت والی زندگی عطا فرمائے. آمین.